السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، الدروس اللغہ میں تمرین چیک کرنی ہے۔ چلیے سعید الرحمن صاحب اور سوال نمبر 7 پڑھیے۔ تأمل الأمثلة تو مثالوں کو پڑھ، ثم اقرأ الجمل الآتية پھر تو آنے والے جملوں کو پڑھ، مع ضبط المیم والحروف الساکنة الأخرى میم اور دوسرے ساکن حروف کو ضبط کرنے کے ساتھ۔ ہاں، سوال کیا ہے؟ تأمل الأمثلة ثم اقرأ الجمل الآتية مع ضبط الميم والحروف الساكنة الأخرى۔ تأمل الأمثلة تو مثالوں کو غور سے پڑھ، ثم اقرأ الجمل الآتية پھر تو آنے والے جملوں کو پڑھ، مع ضبط المیم والحروف الساکنة میم اور دوسرے حروف ساکنہ کو ضبط کرنے کے ساتھ، یعنی میم اور دوسرے حروف ساکنہ پر حرکت لگانے کے ساتھ۔ تأمل الامثلة تو مثالوں کو غور سے پڑھ، ثم اقرأ الجمل الآتیۃ پھر تو آنے والے جملوں کو پڑھ، مع ضبط المیم والحروف الساکنة الأخرى میم اور دوسرے حروف ساکنہ پر حرکت لگانے کے ساتھ۔ اقرأتم هذا الكتاب کیا تم سب نے کتاب پڑھا؟ اقرأتم القرآن اقرأتم القرآن کیا تم سب نے قرآن پڑھا؟ اقرأتم هذا الكتاب با پر کیا رہے گا؟ زبر۔ اقرأتم هذا الكتاب کیا قرأتم تم سب نے پڑھا، هذا الكتاب یہ کتاب، اقرأتم هذا الكتاب کیا تم سب نے اس کتاب کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد میں لکھا ہوا اقرأتم القرآن، ان دونوں کو ملا کر کے کیا پڑھیں گے؟ اقرأتم القرآن کیا قرأتم تم سب نے پڑھا، القرآن قرآن کو، اقرأتم القرآن کیا تم سب نے قرآن کو پڑھا۔ چلیے جی آگے۔ ارأیتم حامدا کیا تم سب نے حامد کو دیکھا؟ ارأیتم المدرس ارأیتم المدرس کیا تم سب نے مدرس کو دیکھا؟ ارأیتم حامدا کیا رأیتم تم سب نے دیکھا، حامدا حامد کو، ارأیتم حامدا کیا تم سب نے حامد کو دیکھا۔ اس کے بعد میں لکھا ارأیتم المدرس، ان دونوں کو ملا کر کے کیسے پڑھیں گے؟ ارأیتم المدرس کیا رأیتم تم سب نے دیکھا، المدرس استاد کو، ارأیتم المدرس کیا تم سب نے استاد کو دیکھا۔ چلیے جی اگلا جملہ پڑھیے۔ الکم هذا البیت کیا یہ گھر تمہارا ہے؟ الکم البیت الکم البیت الکم البیت کیا یہ گھر تمہارا ہے؟ الکم هذا البیت کیا هذا البیت یہ گھر، لکم تمہارا ہے، تم سب کا ہے، الکم هذا البیت کیا یہ گھر تم سب کا ہے، الکم البیت اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے، ان دونوں کو ملا کر کے کیسے پڑھیں گے؟ الکم البیت کیا گھر تم سب کا ہے، الکم البیت الکم البیت کیا گھر تم سب کا ہے۔ چلیے جی آگے پڑھیے۔ خرجت آمنت آمنہ نکلی، خرجت البنت
خرجت البنت لڑکیاں نکلی. خرجت آمینہ تو آمینہ نکلی. آمینہ تو آمینہ خرجت نکلی. خرجت آمینہ تو آمینہ نکلی. پھر اس کے بعد میں لکھا خرجت البنت. ان دونوں کو ملا کر کے ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ خرجت البنت لڑکی نکلی. البنت واحد ہے اس لیے ترجمہ لڑکی کریں گے، لڑکیاں نہیں. خرجت البنت لڑکی نکلی. چلیے جی آگے پڑھیے. یہ لڑکا کون ہے؟ من الولد لڑکا کون؟ من ھذا الولد، من نہیں ہے. من یہ اس میں استفہام ہے اور من حرف جار ہوتا ہے. من ھذا الولد، ھذا الولد یہ لڑکا. من کون ہے؟ من ھذا الولد، ھذا الولد یہ لڑکا. من کون ہے؟ پھر اس کے بعد میں لکھا من الولد. ان دونوں کو ملا کر کے کیسے پڑھیں گے؟ من الولد لڑکا کون ہے؟ من الولد لڑکا کون ہے؟ ہو گیا جی. آگے پڑھیے. اکلتم الموت، تم سب نے کیلا کھایا. کیا تم سب نے کیلا کھایا؟ اکلتم الموز، اکلتم تم سب نے کھایا. الموز کیلا. اکلتم الموز تم سب نے کیلا کھایا. اس میں استفہام نہیں ہے جی. ترجمہ کیا ہوگا؟ اکلتم الموز تم سب نے کیلا کھایا. چلیے جی آگے اگلا جملہ پڑھیے. جلستم فی الفصل، تم سب کلاس میں بیٹھے. جلستم فی الفصل، جلستم تم سب بیٹھے. فی الفصل کلاس میں. جلستم فی الفصل تم سب کلاس میں بیٹھے. چلیے اگلا جملہ پڑھیے. جملہ نمبر 3. دخلتم المسجد، تم سب مسجد میں داخل ہوئے. دخلتم المسجد، دخلتم تم سب داخل ہوئے. المسجد مسجد میں. دخلتم المسجد تم سب مسجد میں داخل ہوئے. چلیے اگلا جملہ پڑھیے. تم سب نے سبق سمجھا. فہمتم الدرس، فہمتم تم سب نے سمجھا. الدرس سبق کو. فہمتم الدرس تم سب نے سبق کو سمجھا. چلیے جی اگلا جملہ پڑھیے. فہمتم الدرس الفقہ، تم سب نے فقہ کے سبق کو سمجھا.
فہمتم درس الفقہ، فہمتم تم سب نے سمجھا، درس الفقہ فقہ کے سبق کو، فہمتم درس الفقہ تم سب نے فقہ کے سبق کو سمجھا۔ چلیے جی آگے پڑھیے۔ سمعتم الأذان تم سب نے اذان سنا، سمعتم الاذان تم سب نے اذان سنی، سمعتم الاذان ماذا أكلتم اکلتم تم سب نے ماذا کیا کھایا، ماذا اکلتم تم سب نے کیا کھایا، ألكم هذه السيارة الکم هذه السیارۃ، کیا یہ گاڑی تم سب کی ہے، الکم کیا تم سب کی ہے، هذه السیارۃ یہ گاڑی، الکم هذه السیارۃ کیا یہ گاڑی تم سب کی ہے۔ چلیے آگے پڑھیے۔ الکم الکتب، کیا الکتب کتابیں، لکم تم سب کی ہیں، الکم الکتب کیا کتابیں تم سب کی ہیں۔ اگلا جملہ پڑھیے۔ من ھذا الرجل، ھذا الرجل یہ آدمی، من کون ہے، من ھذا الرجل یہ آدمی کون ہے۔ من الفتى نوجوان کون ہے، من الفتى نوجوان کون ہے۔ آگے پڑھیے۔ کتبت الطالبۃ الدرس، کتبت الطالبۃ الدرس طالبہ نے سبق لکھا۔ چلیے آگے پڑھیے۔ این المدیرۃ مدیرہ کہاں ہے، خرجت الآن وہ ابھی نکلیں، این المدیرۃ مدیرہ کہاں ہے، خرجت الآن وہ ابھی نکلیں۔ ہو گیا جی۔ آگے دیکھیے۔ تأمل ما یلی، تأمل تو غور سے پڑھ، ما یلی جو آگے آ رہا ہے، تأمل ما یلی تو غور سے پڑھ اس کو جو آگے آ رہا ہے، تأمل ما یلی تو اس کو غور سے پڑھ جو آگے آ رہا ہے۔ آگے کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ہمیں غور سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے آگے لکھا ہوا ایک فعل لکھا ہوا ہے اور اس فعل سے ایک ضمیر جوڑی جا رہی ہے، پھر جب ہم لوگ اس فعل سے اس ضمیر کو جوڑیں گے تو کیا لکھیں گے، کیسے لکھیں گے، یہی بتلایا گیا ہے۔ دیکھیے ضربہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد میں واحد مذکر غائب کی ضمیر لکھی ہوئی ہے۔ جب ہم لوگ ضربہ کے ساتھ اس ضمیر کو جوڑیں گے تو اس ضمیر کا نام کیا ہوگا، ضمیر منصوب متصل ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضمیر کی 5 قسمیں پڑھیں آپ لوگ امین النحو میں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ میں نے کیا بتلایا کہ ایک فعل لکھا ہوا ہے، اس کے بعد میں واحد مذکر غائب کی ضمیر لکھی ہوئی ہے۔ جب ہم اس ضمیر کو فعل سے جوڑیں گے تو اس ضمیر کا کیا نام ہو جائے گا، ضمیر منصوب متصل ہو جائے گا، اور اس ضمیر کو جب ہم فعل سے جوڑیں گے تو کیسے لکھا جائے گا اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ کیونکہ ضربہ فعل میں ضمیر مرفوع متصل موجود ہے. اب جب ہم اس کے ساتھ دوسری ضمیر کو جوڑیں گے تو ضمیر کیا کہلائے گی؟ ضمیر منصوب متصل کہلائے گی، کیونکہ اس ضمیر کو نصب کا اعراب ملے گا. اس لیے ہم اسے کیا بولیں گے؟ ضمیر منصوب بولیں گے. اور چونکہ وہ ضمیر فعل سے جڑی ہوگی اس لیے ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ضمیر منصوب متصل بولیں گے. دیکھ لیجئے ضربہ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اگر ہم اس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر جوڑتے ہیں تو کیسے لکھیں گے؟ ضربہ. تو ہو یہ ضمیر منصوب متصل کہلائے گی. ضربت کے ساتھ جب ہم لوگ واحد مذکر غائب کی ضمیر جوڑیں گے تو کیا لکھیں گے؟ ضربت ہو جو آخر میں ہے کیا؟ ضمیر منصوب متصل ہے. آگے دیکھیے ضربتا جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اگر ہم اس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر جوڑیں گے تو کیسے لکھا جائے گا؟ ضربتہ. ہو یہ کیا ہے؟ ضمیر منصوب متصل. ضربتی جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اگر ہم اس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر کو جوڑیں گے تو کیسے لکھا جائے گا؟ ضربتی. آخر میں جو ہو ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے. ضربتو جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اگر ہم اس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر کو جوڑیں گے تو کیسے لکھا جائے گا؟ ضربتہ. ہو یہ کیا ہے؟ ضمیر منصوب متصل ہے. ضربتم جو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اگر ہم لوگ اس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر کو جوڑیں گے تو کیسے لکھا جائے گا؟ ضربتم اور واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے اس کے بیچ میں واو بڑھایا جائے گا. کیا لکھا جائے گا؟ ضربتموہ. ضربتم اور واحد مذکر غائب کی ضمیر جس کو ہم فعل سے جوڑنے جا رہے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کیا بڑھائیں گے؟ واو بڑھائیں گے. تو کیا لکھا جائے گا؟ ضربتموہ. ہو گیا جی؟ آگے دیکھیے کچھ مثالیں دی گئی ہیں، اس کو پڑھ لیجئے. پہلی مثال دی گئی ہے این الطالب الجدید. الطالب الجدید نیا طالب علم، این کہاں ہے؟ این الطالب الجدید نیا طالب علم کہاں ہے؟ ارأیتموہ کیا تم سب نے اس کو دیکھا؟ کیا رأیتمو تم سب نے دیکھا ہو اس کو؟ ارأیتموہ کیا تم سب نے اس کو دیکھا؟ دیکھیے رأیتم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جب ہم نے اس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر کو جوڑا تو دیکھیے رأیتم اور واحد مذکر غائب کی ضمیر کے بیچ میں کیا بڑھایا گیا؟ واو بڑھایا گیا. تو جب جمع مذکر حاضر کے صیغے سے ہم ہو کی ضمیر جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے جب اس کو جوڑیں گے تو ان دونوں کے بیچ میں یعنی فعل اور اس ضمیر کے بیچ میں واو بڑھایا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جو ہو کی ضمیر اخیر میں ہے اس ضمیر کا کیا نام ہے؟ ضمیر منصوب متصل. کیوں؟ کیونکہ اسے نصب کا اعراب ملا ہے اور یہ فعل سے جڑا ہوا ہے. ہو گیا جی؟ این الطالب الجدید، الطالب الجدید نیا طالب علم، این کہاں ہے؟ ارأیتموہ کیا رأیتمو تم سب نے دیکھا ہو اس کو؟ ارأیتموہ کیا تم سب نے اس کو دیکھا؟ آگے دیکھ لیتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے این الحیۃ. این الحیۃ سانپ کہاں ہے؟ الحیۃ سانپ، اینا کہاں ہے؟ این الحیۃ سانپ کہاں ہے؟ اقتلتموہ کیا تم سب نے اس کو قتل کیا؟ کیا قتلتمو تم سب نے قتل کیا ہا اس کو؟ دیکھ قتلتم یہ جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہم لوگوں کو اس سے کیا جوڑنا تھا؟ واحد مؤنث غائب کی جو ضمیر ہا ہے اس کو جوڑنا تھا. تو جب ہم نے فعل کے ساتھ ہا والی ضمیر کو جوڑا تو فعل اور اس ضمیر کے بیچ میں کیا بڑھا دیا گیا؟ واو بڑھا دیا گیا ہے. سمجھ میری بات؟ تو کیا ہو گیا؟ اقتلتموہ. کیا قتلتمو تم سب نے قتل کیا ہا اس کو؟ اقتلتموہ کیا تم سب نے اس کو قتل کیا؟ آگے جو دونوں مثالیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں. تو ان چاروں مثالیں دی گئی ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کر کے لائیں گے. آگے دیکھیے اقرأ الجمل الآتیۃ مع الضمائر المذکورۃ امامہ. اقرأ
تو پڑھ الآتیہ آنے والے الجملہ جملوں کو، اقرأ الجمل الآتیہ تو آنے والے جملوں کو پڑھ، مع الضمائر المذکورۃ ان ضمیروں کے ساتھ جو ذکر کی گئی ہیں، امامہا ان کے سامنے۔ اقرأ الجمل الآتیہ تو آنے والے جملوں کو پڑھ، مع الضمائر المذکورۃ ذکر کی ہوئی ضمیروں کے ساتھ، امامہا ان کے سامنے۔ تو آگے جو جملے آ رہے ہیں ان کو ہمیں پڑھنا ہے، اور جو ضمیریں ان کے سامنے لکھی ہوئی ہیں ان کو ملا کر کے ہمیں پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان جملوں کا اردو میں ترجمہ بھی کرنا ہے۔ اقرأ الجمل الآتیہ تو آنے والے جملوں کو پڑھ، جیسے رأیتم، غسلتی، قتلتم، یہ سب جملے ہیں، ان کو پڑھنا ہے۔ مع الضمائر المذکورۃ امامہا ان ضمیروں کے ساتھ جو ذکر کی ہوئی ہیں ان کے سامنے، اور ان کے سامنے جو ضمیریں لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی ان جملوں سے ملا کر کے پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ساتھ ہی ساتھ جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔